اچھا، اب ہم گفتگو کریں گے بزنس ایتھکس کے بارے میں۔ دیکھیے، ابھی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک بہت بڑے مذہبی رہنما ہیں اور مسلمانوں کے لیے وہ سب سے بڑے رہنما ہیں، بلکہ باقی انسانوں کے لیے بھی، تو ان کی لائف سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایتھیکل کنڈکٹ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اب بزنس جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں، اس کے اندر جو ایتھکس کا تصور ہے وہ ہے کیا؟ بنیادی طور پہ جو بزنس ایتھکس ہے نا، وہ ریفر کرتے ہیں مورل پرنسپلز اینڈ ویلیوز کو۔ اچھا، جو مورل پرنسپلز اور ویلیوز ہیں نا، وہ اصل میں انڈیویجول بیہیویئر اور آرگنائزیشنل کنڈکٹ کو گائیڈ کرتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ جو چیز سمجھنے والی ہے نا ایتھکس اور موریلٹی میں، وہ یہ ہے کہ ہماری سینس آف رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے، فیئر اور انفیئر کیا ہے، جسٹ اور انجسٹ کیا ہے۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ انفیئر ہو، ہمارے ساتھ غلط ہو، ہمارے ساتھ انجسٹ ہو، لیکن یہ ہم اپنے بارے میں تو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ کیا ہم دوسروں کے بارے میں بھی ایسا چاہتے ہیں؟ اگر ہم دوسروں کے بارے میں بھی ایسا چاہتے ہیں تو اسی کا نام ایتھیکل بیہیویئر ہے۔ تو بزنس جو ایک ایکسچینج آف ویلیوز کا نام ہے، اس کے اندر اگر آپ کا کنڈکٹ ایتھیکل نہیں ہوتا تو پھر یہ بہت خرابی کی بات ہے۔ تو جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، بزنس میں بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ڈیسیژنس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کچھ رانگ نہ کریں، آپ کچھ انفیئر نہ کریں، آپ کچھ انجسٹ نہ کریں۔ اس کانشیسنس کے ساتھ بزنس کرنا کہ غلط نہ ہو، انجسٹ نہ ہو، انفیئر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ایتھیکل بزنس کنڈکٹ۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایتھیکل بزنس کنڈکٹ ہے، جو کور پرنسپلز ہیں بزنس ایتھکس کے، وہ کیا ہیں؟ پہلا کور پرنسپل ہے آنیسٹی، جس کو آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیلنگ دا ٹروتھ ان ایڈورٹائزنگ، کانٹریکٹس اینڈ ڈیلنگس، یعنی آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، کسٹمر کو اٹریکٹ کریں، آپ کوئی معاہدہ کریں، اس کے اندر قطعاً آپ کوئی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ اس کے اندر سچ بولیں۔ یہ پہلا پرنسپل ہے۔ انٹیگریٹی، ایکٹنگ کنسسٹنٹلی ود مورل ویلیوز ایون وین اٹ از ڈیفیکلٹ۔ انٹیگریٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جب آسانی ہے تو سچ بول لیا، ایمانداری کر لی، نہیں، جب ڈیفیکلٹ ہے، جب آپ کے اوپر کوئی چیز گر رہی ہے آ کے، اس کے باوجود آپ کا صحیح راستے پہ قائم رہنا۔ قرآن بھی اس کی گائیڈنس دیتا ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اچھا، تیسری بات ہے فیئرنس، ٹریٹنگ کسٹمرز، امپلائیز اینڈ کمپیٹیٹرز جسٹلی، یعنی آپ کے کسٹمرز ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں یا آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، کسی کے ساتھ بھی انفیئر نہ کیا جائے۔ چوتھی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اس اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی لینا اور ان کے کنسیکوینسز کی، یہ نہ کرنا کہ اچھا تو قبول کر لیا اور جو بری چیز ہے وہ دوسروں پہ ڈال دی۔ نہیں، جو آپ کا کنڈکٹ ہے اس سے کوئی پرابلم ہوا ہے تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں۔ پھر رسپیکٹ، یعنی دوسروں کے رائٹس کو بھی، ان کی ڈگنیٹی اور ان کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرنا، یہ بھی ایک پرنسپل ہے۔ یعنی بزنسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، وہاں ہم نے کوئی اپنا ڈیٹا دیا، کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں ساری جہان سے ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں کسی چیز کی پیشکش کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پیشکش کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہم فلاں جگہ پہ ڈیٹا دے آئے تھے وہ انہوں نے بیچ دیا ہے۔ تو کسی کی پرائیویسی کا خیال رکھنا، یہ بھی ایتھیکل بزنس ہے، جو کہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر نہیں آتا۔ پھر ٹرانسپیرنسی، کوئی چیزوں کو اس طرح سے کرنا کہ وہ ہر ایک کے لیے کلیئرٹی ہو، کلیئر ہو۔ لائلٹی، پھر اپنے سٹیک ہولڈرز، اپنے کلائنٹس اور امپلائیز کے ساتھ لائل رہنا، اور جنہوں نے آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اچھے وقت میں ان کو یاد رکھنا۔ اچھا، اور جو ایک بات یاد رکھیے کہ جو بزنس ایتھکس ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ایتھیکل کنڈکٹ کرتے ہیں نا بزنس کے اندر، تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے کسٹمر اور پارٹنرز کے ساتھ، آپ کا برانڈ امپروو کرتا ہے، اس کی لائلٹی بڑھتی ہے، چونکہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ بیوقوف بنا سکتے ہیں، بار بار نہیں بنا سکتے۔ پھر آپ کو، جب آپ ایتھیکل رہتے ہیں تو آپ کو لیگل پرابلم کوئی نہیں ہوتا، رسک کوئی نہیں ہوتا، آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کا موریل ہائی رہتا ہے، پروڈکٹیوٹی اوپر رہتی ہے، پھر آپ کو لانگ ٹرم سکسیس حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ ایتھیکل کنڈکٹ جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور کچھ ایسی ایگزامپل سچویشنز ہیں جن
جن سے ہمیں بچنا چاہیے. مثلا نیور یوز فالس ایڈورٹائزنگ ٹو ٹریک یور کسٹمرس. ابھی میں نے دیکھا ہے برانڈ جھوٹ بولتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے نام پر. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو وہ ڈسکاؤنٹ اویلیبل نہیں ہوتا یا وہ پروڈکٹ ہی اویلیبل نہیں ہوتی. پیئنگ فیئر ویجز ٹو امپلائیز. لوگوں سے جو کمٹ کیا ہے وہ ان کو ادا کریں. اچھا پھر رشوت نہ دیں, کرپشن نہ کریں. اس کے بعد لیبر لاز اور انوائرمنٹل ریگولیشنز کا بھی خیال رکھیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایسے بزنسز تھے جو خود تو اچھا کما رہے تھے لیکن انوائرمنٹ کو خراب کر رہے تھے. تو ایتھیکل کنڈکٹ میں یہ بھی انکلوڈیڈ ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھیں. امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی. شکریہ.